الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب مقدس قرآن کریم فرقان حمید کا بکثرت مقامات پر تذکرہ فرمایا ہے، اور قرآن کریم اللہ کی ان کتابوں میں سے ہے جو آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں کے آخر میں نازل کی گئی، سب سے آخر میں آنے والی اور سب سے اعلیٰ کتاب۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے بھی آسمان سے کتابیں اور صحف نازل فرمائے، جیسا کہ 30ویں سپارہ میں صحف ابراہیم و موسیٰ سورہ اعلیٰ کی آخری آیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے صحف یعنی بڑی کتاب نہیں بلکہ چھوٹے رسالے یا کتابچے صحیفے نازل فرمائے، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، اور سب کے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ اس قرآن کریم میں بعض لوگوں نے کہا کہ کچھ کمی اور کچھ بیشی کی گئی ہے یا کی جا سکتی ہے۔ ایک عرصہ ہوا ایک گروہ چلاتا آ رہا ہے کہ یہ قرآن کریم نعوذ باللہ ناقص ہے، یہ قرآن کریم جو ہمارے پاس ہے
اس قرآن کریم کو کہا جاتا ہے کہ یہ ناقص ہے۔ یہ دراصل 40 سپارے تھا اور اسے کوئی بکری کھا گئی۔ اب اس کے کم ہونے کے لیے کتنی کم عقلی کے ساتھ دلیل دی گئی کہ اسے 40 سپاروں میں سے 10 سپارے بکری کھا گئی، اور بکری بھی کون سی؟ ان کے نزدیک جو ان کی سب سے مبغوض شخصیت ہے، جبکہ وہی شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب شخصیت ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو بلا تاخیر لمحہ بھر کے اندر آپ نے جواب میں فرمایا عائشہ، مجھے سب سے پیاری عائشہ ہے۔ اور پوچھا گیا کہ مردوں میں سے، تو فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کو اپنی سب سے پیاری، سب سے محبوب شخصیت قرار دیا، کچھ ظالموں کے نزدیک وہ سب سے زیادہ نفرت کے لائق ہو گئیں۔ اور ایک ایسی بات، ایک ایسا جھوٹ، ایک ایسا منافقوں کا واقعہ، منافقوں نے تہمت لگائی، اللہ رب العزت نے من فوق 7 سماوات، 7 آسمانوں کے اوپر سے عرش الہی سے اس تہمت کا ازالہ فرما دیا۔ سورہ نور آغاز پڑھ کر دیکھ لیں، بالکل شروع میں 10 آیات نازل فرما کر کہہ دیا کہ میرے نبی کی بیوی بے قصور ہے، اس پر الزام رکھا گیا، بہتان ہے، ناجائز ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو نہ قرآن کی پرواہ ہے، نہ نبی اسلام کی پرواہ ہے، پتہ نہیں ان کو کن کی پرواہ ہے۔ کہا کہ قرآن کے 40 سپارے تھے، اس میں سے 10 سپارے حضرت عائشہ کی بکری کھا گئی۔ اب بات کرتے ہوئے ہنسی آتی ہے، ان لوگوں کی عقل پر رونا آتا ہے، شرم آتی ہے کہ کس قسم کے لوگ اپنے آپ کو انسان کہلوا رہے ہیں۔ انسان کہلواتے ہیں اور اتنا نہیں پتا کہ بکری بیچاری کیا جانے کہ کہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ بکری کھا گئی اور آیتیں بھی چن چن کے بکری نے کھائیں۔ 10 سپارے وہ بنے جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل ذکر کیے گئے تھے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ان سے تو بکری ہی بہت زیادہ سمجھدار ہے، ان سے بکری زیادہ سمجھدار ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ قرآن میں کیا کیا ہے، کہاں کہاں ہے۔ ان کو یہ بھی معلوم نہیں قرآن میں۔ کہتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے، قرآن مکمل وہ آئے گا جو ان کے مہدی حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے نزدیک تو آل بیت کے جتنے بھی لوگ ہیں، یا رضی اللہ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ، حسن عسکری جو ان کے امام مہدی ہیں، وہ آج سے سینکڑوں سال پہلے مکمل قرآن کریم 40 سپارے والا لے کے ایک غار میں، غار کا نام ہے سامرہ، جو کہ عراق میں ہے۔ اب امریکہ کب عراق کی جان چھوڑے گا اور حضرت باہر آئیں گے، کیونکہ باہر تو اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے نکلنے کے چانس تھے۔ عراق پر امریکہ کے غلبہ سے پہلے چانس تھے کہ یہ حضرت باہر آ جائیں گے اور اپنے ساتھ پتہ نہیں کیا لے کے آئیں گے، لیکن اب تو وہ چانس بھی نظر نہیں آتے، کیونکہ باہر حکومت ان کی ہے۔ جیسے ہی یہ باہر نکلیں گے، آج تو ایسا رواج ہو گیا ہے، جسے دیکھیں صحیح شرعی لباس میں ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹخنوں سے اوپر شلوار ہے، کہیں گے یہ ٹیررسٹ ہے، اسے پکڑو۔ ایسی شکل میں آج وہاں سے ان کے پیر کا، ان کے مہدی کا، ان کے امام کا پورا قرآن لے کر نکلنا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ اور پھر یہ داستان ایسی ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 8ویں صدی میں لکھا تھا، 8ویں 9ویں صدی میں لکھا کہ ان کا وہ غار جو اپنے پیٹ میں حمل کی شکل میں پورا قرآن اور امام مہدی لے کے بیٹھا ہے، یہ کب جنم دے گی ان کو، قرآن کو اور امام مہدی کو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا
کہ وہ غار اپنے پیٹ کا بوجھ باہر نکال دے، لوگوں میں پورا قرآن جو کہہ رہے ہیں آئے لوگ بھی دیکھیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ قرآن نعوذ باللہ ناقص ہے، تو میں نے جو آیت پڑھی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت بھی کریں گے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ اب اللہ کہے کہ قرآن کا محافظ میں، اور میں یا کوئی آدمی اٹھ کر کہہ دے کہ نہیں اس میں کچھ کمی کر دی گئی، اس میں کچھ اضافے کر دیے گئے، کیا یہ بات مانی جا سکے گی؟ انتہائی انہونی ناقابل یقین بات، قرآن نے کہہ دیا کہ اس کی حفاظت اللہ خود کرنے والا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ اس قرآن میں نہ کوئی کچھ کم کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا ہے۔ یہ قرآن محفوظ، اور اس قرآن کی نقل اتارنے کے لیے کچھ عرصہ پہلے، ابھی حال ہی میں، یعنی بہت پرانی بات نہیں ہے، پچھلے 1-2 سال کے اندر اسرائیل نے، یہودیوں نے فرقان کے نام کا ایک قرآن بنایا ہے، جعلی فرقان کے نام کا قرآن، اور کوئی بھی عقل مند مسلمان جب اسے پڑھتا ہے تو ان کی عقل پہ وہ ہنستا ہے بلکہ روتا ہے کہ یہ قرآن کے مقابلہ میں فرقان لائے ہیں، جس میں لغوی غلطیاں، جس میں روحانیت نام کی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اور یہ کام آج اسرائیلیوں نے کیا، یا آج بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا، یا آج یہودیوں نے کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ چیلنج دے رکھا ہے، چیلنج دیا کہ کوئی اس قرآن جیسی کتاب لا کے دکھا دے، پھر فرمایا کہ پوری نہیں تو کوئی 10 صورتیں ہی لا کے دکھا دے، اور کہیں فرمایا کہ 10 صورتیں بھی بڑی بات ہے، کوئی ایک صورت، ایک آیت۔ اس قرآن کریم کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت ایک آیت بھی اس جیسی بنا کے نہیں لا سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ بڑا معروف واقعہ ہے، عہد جاہلیت میں اسلام شروع ہو چکا ہے، اور عہد جاہلیت کی ایک رسم تھی، لوگ اپنی شاعری کے شاہ پارے، اپنے ادب کے نثر پارے، اور اس طرح مختلف قسم کا اپنا ادبی مٹیریل جمع کر کے لاتے، لکھ کے لاتے، اور بیت اللہ کے دروازے پر ٹانگ دیا جاتا۔ 1 مہینے کے بعد یا سال کے بعد جو ان کی باقاعدگی سے ایک کانفرنس ہوتی، اس کانفرنس میں ان کے ججز بیٹھتے اور وہ فیصلہ کرتے کہ ان شاہ پاروں میں سے، ادب پاروں میں سے سب سے بہترین کس کا ہے، اول دوم سوم وغیرہ کو انعام دیے جاتے۔ ایک مسلمان کو کیا سوجی، سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ نازل ہو چکی تھی، 3 آیتیں، چھوٹی سی، بظاہر چھوٹی سی صورت، انہوں نے پیپر پہ لکھی اور یہ انہوں نے بھی ٹانگ دی۔ لوگ چیک کرنے کے لیے بیٹھے، ان کی جیوری، ان کے ججز، انہوں نے چیک کرنا شروع کیا، سارے پیپر کرتے گئے، فلاں نمبر، درمیان میں سے جب وہ پیپر نکل آیا جس پر لکھا ہوا تھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، انہوں نے یہ بار بار پڑھا، بالآخر انہوں نے الگ کر دیا۔ اس پہ فیصلہ بعد میں سنائیں گے۔ اب باقی سارے مکمل کیے، سب کے نمبر لگ گئے، اول دوم سوم، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو بھی آئے، جو انعام کے مستحق قرار پائے، اعلان ہو گیا، اور بعد میں آخر میں انہوں نے کہا کہ ایک پیپر ہمیں یہ بھی ملا ہے، اور کہا کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہو سکتا، لہٰذا اسے ہم نے اول دوم سوم میں نہیں ڈالا، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو آج سے 1400 برس پہلے
اللہ رب العزت نے جو چیلنج دیا عملی طور پر مشرکین مکہ نے، اس وقت کے کفر نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ قرآن کے مقابلہ میں کوئی چیز ہو نہیں سکتی، اور جہاں قرآن کی آیت آ جائے گی اس کا مقابلہ کوئی دوسرا کلام نہیں کر سکے۔ اللہ کہے کہ ہم نے اپنے اس قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی، اور ایک رافضی شیعہ اٹھ کر کہہ دے کہ نہیں یہ قرآن ناقص ہے، یا مسیلمہ کذاب کہہ دے کہ اس قرآن جیسا مجھ پر بھی اترتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے خاتمے کے اعلان کے بعد کچھ لوگوں نے نبی ہونے کے دعوے کیے، ان میں سے سب سے پہلے مشہور و معروف آدمی مسیلمہ کذاب۔ مسیلمہ کذاب، مسیلمہ قبیلہ بنی حنیفہ کا آدمی، قبیلہ بنی حنیفہ کا مسیلمہ کذاب، قبیلے کے اعتبار سے وہ حنفی تھا۔ بنی حنیفہ قبیلے کا آدمی، قبیلے کی نسبت کے اعتبار سے حنفی، لیکن اس وقت تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں، اور اسے پوچھا گیا کہ تم پر کوئی وحی بھی اترتی ہے؟ تو کہا ہاں مجھ پر بھی وحی اترتی ہے۔ اور جب وحی کے بارے میں پوچھا گیا، پوچھنے والا بدو، ان پڑھ قسم کا آدمی، جب اس نے کچھ بڑبڑایا، اپنی وحی کے کچھ الفاظ بیان کیے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ بنی حنیفہ کا آدمی ہوں، میں تیرے ہی قبیلے کا آدمی ہوں، میں بھی حنفی ہوں، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ تو جھوٹا آدمی ہے، تو جھوٹا آدمی ہے، یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا جو تو کہہ رہا ہے۔ اور کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ مکے والا جو ہے وہ اللہ کا سچا نبی ہے، لیکن میں اسے مانوں گا نہیں۔ بدو کے الفاظ دیکھیں، کہتا ہے کہ تیرے قبیلے کا ہوں، حمایت تیری کروں گا، ساتھ تیرے رہوں گا، لیکن قسمیاں کہتا ہوں تو جھوٹا ہے، اور قسمیاں کہتا ہوں کہ وہ سچا ہے۔ صرف قبیلے کی عصبیت ایسی ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس مسیلمہ کذاب نے بھی کہا کہ مجھ پر بھی کچھ وحی آتی ہے، اور وحی اس طرح کی۔ اور ہمارے پنجاب میں جو نبی پیدا ہوا تھا، اپنے آپ کو تو وہ بھی نبی کہتا تھا نا، متنبی، جعلی، جھوٹا نبی، غلام احمد قادیانی، اس سے پوچھا گیا کہ تم پر بھی وحی آتی ہے؟ تو اس نے کہا مجھ پر بھی وحی آتی ہے۔ اور پوچھا گیا کہ تیرے وحی لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ تو پتہ کیا نام بتایا تھا اس نے؟ اٹچی ٹیچی۔ انگریزوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اور نام بھی تو اسی طرح کے ہونے سے نا، جیسے کوئی ٹچی کیس ہوتا ہے۔ کہا کہ میرے لیے وحی لانے والے فرشتے کا نام ہے اٹچی ٹیچی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے انبیاء پر وحی لاتے رہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے لاتے تھے، اور جو برطانیہ کی طرف سے وحی آئے گی وہ کوئی اٹچی ٹیچی ہی لا سکتا ہے، جبرائیل نہیں لا سکتے۔ جس نبی نے جھوٹا دعویٰ کیا اس نے وحی کا بھی دعویٰ کیا، اور کسی کی وحی کو کبھی کسی نے نہیں مانا۔ عام فہم زبان میں لوگ فوراً سمجھ جاتے، بدو نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں تو جھوٹا آدمی، لیکن تو میرے قبیلے کا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس وحی کی جو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم کی شکل میں دی ہے، اس وحی کی شان ایسی ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی الہی کتاب نہیں کر سکتی، دوسری کتابیں کیا کریں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا معروف ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تورات کے کچھ پیپر ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ آپ اس واقعہ پر تھوڑا سا غور کریں، اور آج ہمارے کچھ بھائیوں کی حرکتوں پر بھی غور کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، منزل من اللہ کتاب، محرف کتاب، جس میں تحریف کی گئی ہے، اور یہ بات یقینی طور پر ثابت ہو چکی کہ آج تورات، انجیل، زبور کوئی کتاب اپنی اصل شکل میں نہیں رہی۔ شکلیں، ان میں کلمات، ان کے مفہوم، اس کی باتوں کو بدل دیا گیا، لیکن کتابیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اصل کتابیں آسمان سے اللہ کی نازل کردہ ہی تھیں۔
اور جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا ان دنوں میں تورات کے اوراق، تورات کے کاغذات لوگوں کے پاس موجود تھے، حتیٰ کہ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے عزیز، پہلی وحی کے نزول کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے پاس لے کر گئے۔ ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہ تورات کا وہ ایڈیشن جو عربی میں تھا، عرب لوگ تورات کے عبرانی کلمات کو عربی میں کر کے پڑھا کرتے تھے۔ جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انجیل آپ کو انگلش میں ملے گی، انجیل آپ کو عربی میں ملے گی، اور انجیل اگر اصل زبان میں عبرانی میں ہوگی تو ہم جانتے نہیں، پڑھ نہیں سکتے۔ ورقہ بن نوفل تورات پڑھا کرتے تھے، لیکن ان کے پاس عربی تورات تھی جو کہ مکہ مکرمہ میں عربی زبان مروج تھی۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اس تورات کے کچھ اوراق آئے، بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہوتا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ اے عمر، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہوتا جا رہا ہے؟ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ نظر پڑی، بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ناراض ہو رہے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے ان ورق کو، اوراق کو فوری طور پر نیچے رکھا اور فرمایا آمنت باللہ و رسولہ و بکتابہ، میں اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر ایمان لایا۔ یا رسول اللہ، میں تو بس ایسے دیکھ رہا تھا، میں تو بس ایسے دیکھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اے عمر آج کبھی موسیٰ زندہ ہو کر بھی آ جائیں تو انہیں اپنی کتاب پڑھنے کی اجازت نہ ہوگی، وہ میری اتباع کریں گے، انہیں میری تابعداری کرنی ہوگی، میری کتاب کو پڑھنا اور اسے نافذ کرنا ہوگا۔ آج ہمارے بھائی بعض دفعہ اتنی گستاخی اور اتنی بے ادبی کرتے ہیں، ہاتھ میں ایک اردو کتاب لکھی ہوئی ہے، کتاب بھی قصوں، کہانیوں اور جھوٹ سوٹ سے بھری ہوئی، کتاب مسجد میں آ گئی، اسے کھولا، بڑے تقدس کے ساتھ پڑھا اور اٹھتے ہوئے قرآن کریم کے اوپر رکھ کر چلے گئے۔ قرآن کریم کے اوپر دنیا کی کوئی کتاب آسمانی نہیں آ سکتی، تو یہ دنیاوی کیسے آئے گی؟ قرآن کریم پر تورات نہیں رکھی جا سکتی، قرآن کریم پر انجیل نہیں رکھی جا سکتی، قرآن کریم پر زبور نہیں رکھی جا سکتی، تو کیا تبلیغی نصاب رکھی جا سکتی ہے؟ اسی طرح کوئی بھی کتاب، یہ تو میں نے ایک نام لے لیا کیونکہ یہ چیزیں میں نے اپنی آنکھوں میں بعض مسجدوں میں دیکھی، کوئی بھی کتاب کسی مسلک کی، کسی مذہب کی اس قرآن کریم کے اوپر رکھنے کے لائق نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر صحیح بخاری شریف کسی کے ہاتھ میں ہو، اس قرآن کے اوپر وہ بھی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ صحیح بخاری شریف کس کا کلام ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا، اور یہ کلام الہی ہے۔ جب ہم اتنی اجازت نہیں دیتے، اس کو بھی اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے کہ کوئی حدیث رسول کو قرآن کے اوپر رکھے، وہ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر قرآن کے اوپر رکھ کے اور چل دے اور پھر کہے کہ میں بڑا پکا مسلمان۔ اس قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے مہیمن، تمام کتابوں پر غالب کتاب بنایا ہے، اور ہمیں اپنے عمل سے، اپنے کرتوت سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ قرآن واقعی مہیمن ہے، تمام کتابوں کے اوپر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا دنیا میں انجیل کو نافذ کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، امام مہدی جو اصلی مہدی ہیں، امام مہدی جو اصلی مہدی ہیں، سامرہ والے نہیں، کیونکہ سامرہ والے مہدی کا نام انہوں نے حسن عسکری کہا ہے، جبکہ امام مہدی کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ امام مہدی آئیں گے اور اسی وقت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ اس قرآن کی اور امت قرآن کی فضیلت دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی من انبیاء اللہ نازل ہوں گے، جماعت کھڑی ہوگی، انہیں کہا جائے گا کہ جماعت کروائیے تو وہ انکار کر دیں گے کہ میں جماعت نہیں کراتا، امت محمدیہ کے امام امت محمدیہ سے ہی ہوں گے۔ بعد میں پھر وہ جماعت کروایا کریں گے، ایک مرتبہ وہ اعلان کر دیں گے کہ میں اس امت کا امام یا نبی بن کر نہیں آیا۔ اور ہمارے بعض لوگوں نے پھر یہاں تک کہا، کوئی ایک طریقہ ہمارے لوگوں کے گستاخیاں کرنے کا، ہمارے لوگ حد سے بڑے چلے جاتے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ فقہ حنفی کو نافذ کریں گے۔ آپ ذرا بات کی تہ تک جا کر تھوڑا غور فرمائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کے لوگوں کو پہلی نماز کی جماعت کرانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ میں نبی بن کر نہیں آ رہا، میں اپنی کتاب انجیل، وہ انجیل تو نافذ نہیں کریں گے جو آسمان سے نازل ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام تو جانتے ہیں نا انجیل اصل کیا ہے۔ قرآن کی موجودگی میں وہ انجیل نافذ نہیں کریں گے، وہ فقہ حنفی نافذ کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے لوگ جب گستاخیوں پہ آتے ہیں تو پھر تھوک کے حساب سے گستاخیاں کیے چلے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا یہ ناقص ہے، کسی نے کوئی کتاب اٹھائی اور اس کے اوپر رکھ دی، کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں امام کی فقہ کو نافذ کریں گے، نبی ہو کر اپنے نبوت کے منصب سے ہٹ کر ایک امام کی فقہ نافذ کریں گے۔ تعصب کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، دوسرے اماموں کا کیا گناہ ہے؟ دوسرے اماموں کا کیا گناہ ہے جن کے پاس ایک ایک کتاب میں 40 ہزار حدیثیں ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب میں 40 ہزار حدیثیں ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی کسی نبی کا کلام ہی نافذ کرنا ہوگا تو وہ کوشش کریں گے کہ ایک ہی کتاب نافذ کر دیں، 40 ہزار حدیثوں کا مجموعہ۔ لیکن وہ ہماری اس تقسیم حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اس تقسیم کے لیے نہیں آئیں گے، وہ تو اپنا کام کرنے آئیں گے۔ شریعت اسلامیہ نافذ ہوگی، عیسائیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ماریں گے، یہودیوں کا ستیہ ناش کریں گے۔ وہ تو اپنے کام آئیں گے، وہ تمہاری فقہ نافذ کرنے تھوڑا آئیں گے۔ شریعت اسلامیہ صرف جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ماخوذ ہوگی وہی ان کا عمل ہوگا، وہی ان کا نسب العین ہوگا۔ اس قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے وہ مقام دیا ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی، اور اس پہ آج اس طرح کے مختلف گستاخانہ انداز سے حملے، یہ حملے ہیں چھوٹے چھوٹے گستاخانہ انداز کے۔ کسی نے بڑا جم کے فرقان بنا کے حملہ کیا، کسی نے کچھ کیا، یہ معاملہ آج نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے ہی چلتا آ رہا ہے کہ لوگ اس وقت سے اس قرآن کے بارے میں کچھ نہ کچھ بدزبانیاں کرتے آ رہے ہیں۔ ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، خالد بن ولید تو معروف انسان ہے نا، مسلمانوں کے بہت بڑے جرنیل، امت اسلامیہ کے، سپاہ اسلامیہ کے، عساکر اسلامیہ کے جرنیل اعلیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بڑے جرنیل ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ عرصہ مسلمان نہیں ہوئے، اور غزوہ احد کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ایک مرتبہ چھکے چھڑا دیے ایک جرنیل نے، وہ یہی تھے، مسلمانوں کے چھکے چھڑا دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی وقت دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کے کندھے پر اتنی زوردار چوٹ آئی کہ آپ نڈال ہو گئے، اور میدان سے تھوڑا ہٹ کر ایک چھوٹی سی غار میں جا کر آرام کرنے بیٹھ گئے۔ آپ نے وہ غار دیکھی ہوگی، لوگ جاتے ہیں وہاں،
تھوڑا سا غزوہ احد سے ہٹ کے ایک پہاڑی کے اوپر، آج کل وہ پہاڑی جو ہے وہ آبادی کے اندر آئی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر بیٹھ گئے، اور یہی وہ وقت ہے جس وقت مشہور کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ صحابہ کرام کے دل ٹوٹ گئے، ڈسہارٹ ہو گئے کہ اب کیا جینا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ پہلے تو جینا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اب کیا جینے کی ضرورت ہے جب نبی نہیں رہے؟ جم کے لڑو، مشرکین کو مارو یا مرو، اب بھاگنے والی کیا بات رہ گئی؟ اتنے میں کسی نے خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، سلامت ہیں، موجود ہیں، آپ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ یہ اتنا بڑا جو یکدم انقلاب آیا میدان جنگ میں، یہ کون لایا تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اللہ کے شیر، میدان جنگ میں دھاڑتے ہوئے شیر، لیکن باپ کو مسلمان ہونے کی توفیق نہیں ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے انتظام۔ ابو بکر صدیق سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، قبر کے ساتھی، جگہ جگہ کے ساتھی، ساری عمر گزر گئی، اپنے والد مسلمان نہیں ہوئے، آخر عمر میں آ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دے دی۔ ایک دو نہیں، ہزاروں حدیثوں کے راوی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ماں مسلمان نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کیجئے کہ میری ماں کو اللہ نے اسلام نصیب فرمائے۔ قدم قدم پر، مجلس مجلس میں، موقع موقع پر، یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے رہے، اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ کچھ لوگوں کو بڑی دیر کے بعد اسلام نصیب ہوا، خالد بن ولید کے والد کو اسلام نصیب نہیں ہوا۔ اور یہ مغیرہ بڑے، ولید بن مغیرہ بڑے لیڈروں میں سے شمار ہوتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا، آپ کے اعلانیہ دعوت کے آغاز کے بعد جو پہلا حج آ رہا تھا، اس حج کے موقع پر ایک میٹنگ بلائی گئی، کانفرنس بلائی گئی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کی ورلڈ وائڈ گول میز کانفرنس جس کو کہتے ہیں، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، جس میں سارے لوگ بیٹھ گئے، اپنی اپنی رائے دو، بتاؤ کہ اب کیا کریں۔ اس آدمی نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر کتاب نازل، اللہ نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے، اب اس کا بتاؤ کیا کریں۔ ہر آدمی اپنی اپنی رائے دیتا رہا، ہر آدمی سوچتا رہا، یہ کرو وہ کرو۔ آپ یہ 29واں سپارہ پڑھ کر دیکھیں۔ اس ولید ابن مغیرہ کے سامنے ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ کہیں گے حاجی لوگ آ رہے ہیں، مکہ کے جتنے بھی بڑے بڑے راستے ہیں ان پہ لوگوں کو بٹھا دیں گے۔ اس قرآن کریم کے بارے میں ایک مشرک کی رائے دیکھیں، کہا کہ جتنے بڑے راستے ہیں سب راستوں پر ہم، جیسے ایک حفوف سے آ رہا ہے، ایک ریاض سے آ رہا ہے، ایک جبیل سے آ رہا ہے، کوئی کہاں بڑے راستوں پہ ہم اپنے آدمی بٹھا دیں گے، جو بھی حاجی آئیں گے ان کو کہیں گے دیکھو مکہ میں ایک آدمی نے اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر کتاب نازل ہوتی ہے، لیکن اس کو کیا کہیں گے؟ اس بات کو طے کرنے کے لیے یہ میٹنگ بلائی گئی۔ اس میٹنگ میں ایک آدمی نے مشورہ دیا، ایسے کہیں گے کہ یہ آدمی مجنون ہے، جنون میں جو آدمی بڑبڑاتا ہے یہ اس کی کتاب یا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ یہ آدمی مجنون نہیں ہے، ہم نے آپ نے سب نے مجنون دیکھے ہیں، پاگلوں کی زبان اور ہوتی ہے، یہ زبان کوئی اور ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اب ان کے مشترکہ خیالات کا ملاحظہ کریں کہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب جس کا وہ ذکر کرتا ہے وہ مجنون کا کلام نہیں ہو سکتا۔ دوسرا کہتا ہے کہ ایسے کہتے ہیں کہ یہ آدمی کاہن ہے، یہ آدمی کاہن، اور کاہن پتہ کون ہوتے ہیں؟ آج کل ہمارے بعض ٹیلی ویژنوں پر بھی کاہن بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کے نام سے، بزرگ روحانی شخصیات کے تعارف سے، لیکن وہ کاہن ہیں جو کہتے ہیں تمہیں یہ ہو گیا ہے، تمہیں وہ۔ آدمی ہزارہ میل دور بیٹھا ہوا ہے، ٹیلی فون آیا، کہا کہ تجھ پر کسی نے وار کیا ہوا ہے،
اور تیرے اس وار کا علاج میں کروں گا۔ یہ کاہن ہے، جو غیب کے دعوے کریں، اس انداز کی باتیں کریں، یہ کاہن۔ کہاں کہ کہیں گے یہ کاہن ہے؟ ولید کہتا ہے وہ آدمی کاہن بھی نہیں، ہم نے کاہنوں کی بڑبڑاہٹیں سنی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ آدمی کاہن نہیں۔ تیسرا آدمی کہتا ہے کہ ساحر کہیں گے، وہ کہتا ہے کہ وہ تو ساحر بھی نہیں، میں بہت قریب سے ساحروں کو، جادوگروں کو جانتا ہوں، جو ان کے کرتب ہوتے ہیں جادوگروں کے، اس میں ویسی کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ چلیے شاعر کہتے ہیں، کہیں گے کہ وہ شاعر ہے، اور شاعر چونکہ ہر وادی میں فی کل واد یہیمون، وہ وادی وادی میں گھومتے پھرتے ہیں، یہ شاعر ہے، اسی طرح کی رنگا رنگ کلام لاتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ ولید کہتا ہے کہ وہ شاعر بھی نہیں، میں خود بہترین شاعر ہوں، اور میں شعر کو، ردیف و قافیہ کو سمجھنے والا ہوں، میں شاعری کو جانتا ہوں، وہ آدمی شاعر بھی نہیں۔ ابو جہل مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اب وہ اس کے سر چڑھ گیا، کہنے لگا کہتے ہیں کاہن ہے، کہتے ہو کاہن نہیں، ہم کہتے ہیں مجنون ہے، کہتے ہو مجنون نہیں، ہم کہتے ہیں شاعر ہے، کہتے ہو شاعر نہیں، اور ہم اگر کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے تو تم کہتے ہو شاعر نہیں۔ اب بتاؤ کہیں تو کہیں کیا؟ ایک مشرک، ایک غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے ہوئے کلام کو کلام الہی اندر سے مانتا ہے، کسی مشرک کو اپنے اوپر نہیں اور چڑھنے دے رہا، کہہ رہا کہ نہیں، وہ کلام نہ شاعر کا، نہ کاہن کا، نہ ساحر کا، نہ فلاں کا، نہ فلاں کا۔ اب چونکہ ابو جہل بھی اس وقت چودھری تھا بڑا، اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ہم نے فیصلہ تیرے سامنے رکھ دیا، تو ہماری کوئی بات ہی نہیں مان رہا، بتاؤ کہ کہیں تو کہیں کیا؟ بالآخر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اور تو کوئی بات بنتی نہیں، تو اب مجبوراً کچھ کہنا ہی ہے، تو پھر جادوگر کہہ لو، کیونکہ باپ بیٹے کو چھوڑ جاتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، باپ مسلمان نہیں ہوتا وہ بیٹا اس کو چھوڑ کے الگ ہو جاتا ہے، کوئی ماں کو چھوڑ جاتا ہے، کوئی بیوی کو چھوڑ جاتا ہے، کوئی بھائی کو چھوڑ جاتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہتا، جو مسلمان ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو یہ چلو ہم کہہ دیں گے، کیونکہ یہ ہمیں تھوڑی سی بات قریب لگتی ہے، ما یفرق بین مرء بین المرء و زوجہ، قرآن نے جادو کی یہ بات تو بتائی نا۔ سورہ بقرہ آیت 102 اور اس کے آگے پیچھے پڑھ کر دیکھیں، ہاروت ماروت جن کا ذکر وہاں موجود ہے، جادو کی وہاں یہ ایک خصوصیت بتائی گئی کہ وہ لوگوں کو وہ سکھلاتے ہیں ما یفرق بہ بین المرء و زوجہ، جس کے ذریعے وہ میاں بیوی میں بھی اختلاف کر دیتے۔ کہا کہ چلیے یہ کہہ لیں گے، ایک مشرک، ایک کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ قرآن کا دفاع کر رہا ہے کہ وہ شاعر کا کلام نہیں، وہ ساحر کا کلام نہیں، وہ کاہن کا کلام نہیں، وہ مجنون کا کلام نہیں، جس قرآن کے بارے میں مشرک تک یہ مانتے آ رہے ہیں، جس قرآن کے بارے میں آج تک کسی نے اس کے مقابلے میں کچھ لانے کی ضرورت نہیں کی، اور لایا تو پکڑا گیا، اور جس قرآن میں جس نے کبھی ایک لفظ بھی زیادہ کیا اگلے دن اس کا اخبارات میں آج آپ دیکھتے ہیں، کہیں ذرا بھی کوئی قرآن کریم کے خلاف ہرزہ سرائی کرے، زبان درازی کرے، فوراً اگلے دن ہی آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ کتاب مقدس عطا فرمائی ہے جس کے نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، لا یاتیہ الباطل، اس کی طرف باطل آتا ہی نہیں۔ اس قرآن کریم میں، اس کتاب مقدس میں قیامت تک کوئی چیز باطل داخل نہیں کر سکتا۔ اگر میرے پاس پریس ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس شر سے محفوظ رکھے، پریس کے شر سے نہیں جو میں بات کرنے لگا ہوں، پریس تو ایک نعمت ہے، اس سے قرآن بھی چھپتا ہے، دینی کتابیں چھپتی ہیں، اگرچہ اس سے بلیو پرنٹ رسالے بھی چھپتے ہیں، پریس ہے، اور میں نے کیا کیا کہ کچھ غلط سلط لکھا اور قرآن کا نام دے کے اس کو چھاپ دیا۔ میں نے چھاپ تو دیا،
لیکن کیا اس قرآن میں داخل کر سکوں گا؟ میں اس میں داخل نہیں کر سکتا، الگ سے کوئی چھاپتا ہے چھاپتا رہے۔ اس قرآن میں دیکھیں آج تک ہمارے مذہبی اختلافات بڑے زور شور سے ہوئے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعہ، سنی، وہابی، سنی، یہ کتنی تقسیمیں ہیں جو موٹی موٹی ہیں۔ ان میں سے ایسا وقت بھی آیا، ایک وقت ایسا گزرا کہ حنفی اور شافعی ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں، اور کہتے ہیں کہ شافعیوں کی لڑکی ہو، حنفیوں کا لڑکا ہو تو نکاح نہیں ہوتا۔ یہ وقت گزرا امت اسلامیہ پر، آج الحمدللہ نہیں رہا۔ آج کل حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب شادیاں کر رہے ہیں۔ آج تو لوگ پھر حد سے ہی بڑھ گئے، شیعوں میں بھی جا نکلے، اپنی بیٹیاں شیعوں کو بھی دینی شروع کر دی، جن کے اسلام کے بارے میں ہی رائے جو ہے وہ معروف ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ حنفی شافعی کی بیٹی لینے کو تیار نہیں، دینا تو دور کی بات۔ پھر فتویٰ یہ دیا گیا کہ شافعی کو بیٹی دے تو نہیں سکتے، لیکن نزولاً علی اہل الکتاب، چونکہ اہل کتاب کی بیٹی یہودی اور عیسائی کی بیٹی لینا جائز۔ کہتے ہیں کہ شافعی کی لڑکی اگر اہل کتاب سمجھتے ہوئے لے لیں تو چلے گی، لیکن اپنی بیٹی ان کو دینا نہیں۔ اتنے زبردست اختلافات آئے کہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں، لیکن اپنی رائے کو ثابت کرنے کے لیے آج تک کسی نے قرآن کریم میں ایک لفظ بھی داخل نہیں کیا۔ اپنی کتابوں میں کیے، اپنی کتابوں میں لفظ داخل کیے گئے، آیات میں جملے تک داخل کیے گئے، لیکن اس قرآن کریم میں لانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہے احمدی جو قرآن پڑھتے ہیں، مرزائی، ان مرزائیوں کے پاس جو قرآن ہوگا، قرآن یہی ہوگا، تفسیر میں، اپنی کتابوں میں جو بھی چاہیں کرتے رہیں۔ اور رافضیوں کے پاس بھی جو اس کو نہیں مانتے کہ پورا ہے، جتنا ہے یہی ہے، ایک لفظ بھی اس میں زیادہ کوئی نہیں کر سکا۔ اب اپنے گھر بیٹھ کے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھے اور کہے کہ یہ قرآن ہے، تو اسے قرآن کون مانے گا؟ اس قرآن کو اللہ رب العزت نے اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے۔ اس قرآن کا حکم قیامت تک رہے گا۔ درمیان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اسی قرآن کو نافذ کریں گے، فقہ حنفی کو نافذ نہیں کریں گے۔ اس قرآن کو ہمیں چاہیے کہ پڑھا کریں، روزانہ پڑھیں، ہر روز پڑھیں۔ اس قرآن کی برکتیں کتنی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ صرف ایک سورت، وہ صحابہ کرام نے جو علاج کیا تھا ایک سردار کا، وہ بڑا مشہور علاج ہے۔ سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، صحابہ کرام کی جماعت گزر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی علاج ہو۔ ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھتے منہ میں لعاب جمع ہو جاتا، جہاں بچھو نے ڈسا ہوا تھا وہاں تھو کر دیتے۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ سورہ فاتحہ، صرف الحمدللہ رب العالمین، پہلی سورت قرآن کریم جسے ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اسی سورہ فاتحہ کو پڑھ کر صحابی نے دم کیا، بچھو کا ڈسا ہوا تندرست ہو گیا۔ سانپ کا، بچھو کا ڈسا ہوا تندرست ہو جاتا ہے صرف ایک سورت پڑھنے سے، پڑھنے والے کے دل میں بھی یقین ہو اور پڑھنے والا عامل ہو۔ عامل سے مراد نمازی ہو، دیندار ہو، پرہیزگار ہو۔ آپ نے آج کل جو سیدلیہ بنی ہوئی ہیں، سیدلیہ کے باہر ایک بورڈ سا لگا ہوتا ہے، ایسے ایک کپ سا ہے اور اس کے گرد سانپ لپیٹا ہوا ہے۔ آپ اس کو آج کی سیدلیہ کی بجائے قرآن کریم کے قریب رکھیں تو سمجھ نہ آئے گی۔ ان کی دوائیوں سے اس زہر کا علاج ہوگا یا نہیں ہوگا کوئی نہیں کہہ سکتا، اس قرآن سے اس کا علاج ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور ہو چکا، واقعات موجود ہیں۔ دو صورتیں قرآن کریم کی آخری پڑھ لیں، آپ کو کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی جادو، کوئی تعویذ، کوئی گنڈا آپ کو کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر کسی کو کچھ کیا جا چکا ہے تو بھی نکل جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا،
کچھ لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا اس کا انکار کرتے ہیں۔ انکار کی کیا بات ہے، کچھ لوگ اللہ کا انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، صحیح بخاری شریف میں یہ واقعات موجود ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو نکالنے کے لیے علاج کیا آیا؟ فرشتوں نے کنویں سے وہ جو جادو کا مٹیریل تھا وہ نکلوایا، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آخری صورتیں یہ نازل کیں، اور یہ 11 آیات کی 2 صورتیں وہاں 11 ہی گرا دی گئی تھیں۔ پتہ نہیں اس سے بھی 11ویں ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ ہمارے 11ویں والی پارٹی کو عادت ہے کوئی بھی کام کسی طرح سے 11 ہو جائے کہیں گے 11ویں ثابت ہوگی۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب یزدانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو کہتے ہیں 4 پائی سے بھی 11ویں ثابت ہو گئی۔ اب 4 پائی سے کسی نے کہا 4 پائی سے 11ویں کیسے ثابت ہو گئی؟ کہتے ہیں 4 یہ لکڑیاں جو کیا کہیں گے اس کو، جن کے اوپر 4 پائی کا انحصار ہوتا ہے، 4 یہ ہیں، 4 پائے ہیں 8، اور وہ جو پائنتی ہوتی ہے 9، اور یہ تانا بانا جو ہے 10۔ کسی نے کہا کہ بتاؤ یہ تو 10 ہوئے، 11ویں کہاں؟ تو کہتا ہے جو اوپر سویا ہوا تیرا باپ وہ 11واں نہیں ہے۔ یہ ہمارے دلائل اس طرح کے 11 گریں لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے 11 گریں دے کر جادو کیا۔ اللہ نے 2 صورتیں 11 آیات نازل فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے ایک گرہ ٹک سے کھل جاتی۔ اللہ رب العزت کا کلام، اللہ کی طرف سے نازل شدہ علاج، ایک ایک کر کے 11 آیت پڑھی گئیں، 11 گریں کھل گئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کا اثر زائل ہو گیا۔ کوئی جادو ٹونا نہیں رہے گا۔ پڑھنا تو چاہیں کہیں گے ہمارے گھر میں جن گھس آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی جائے اس گھر کے قریب شیطان پھٹکتا تک نہیں۔ اندر رہنا بسنا تو الگ ہے، اس گھر میں گھستا تک نہیں، لیکن کو پڑھے تو صحیح۔ ہمارا سارا وقت ڈائجسٹ پڑھنے میں نکل جاتا ہے، جاسوسی کہانیاں، جاسوسی ناول، یہ اور وہ، اور اس سے نیچے اتریں گے تو پھر سیاسی امور پہ گفتگو۔ قرآن کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس قرآن سے لو لگائیے، اللہ کا کلام ہے، اللہ سے لو لگائیے، اس کے کلام کے ساتھ تعلق پیدا کیجئے۔ امت اسلامیہ جیسے جیسے قرآن سے دور ہوئی ویسے ویسے وہ اپنی عظمت، شان و شوکت کھوتی گئی۔ صحابہ کرام نے قرآن پڑھا، دنیا میں نام کمایا، دنیا میں عالم اسلام پر دنیا کے کونے کونے تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ آج اسلام الحمدللہ دنیا کے کونے کونے تک موجود ہے، لیکن مسلمان پریشان ہے۔ خطبوں میں آپ دیکھیں دعائیں ہوتی ہیں، یا اللہ مسلمانوں کے ملکوں سے عیسائیوں کو نکال۔ آمین کہیے آپ بھی۔ یہ دعا آج کے خطبے میں بھی ہوئی، اے اللہ مسلمانوں کے ملکوں سے عیسائیوں کو نکال۔ دعا تو ہے لیکن کبھی اس پہ غور بھی کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے ملکوں سے عیسائیوں کو، معنی یہ کہ مسلمانوں کے ملک ہیں، قبضہ عیسائیوں کا ہے۔ برائے نام حاکم مسلمانوں کے ہیں لیکن وہاں قبضہ عیسائی کیے بیٹھے ہوئے۔ اور فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا؟ رات غزہ کی خبریں آپ نے سنی پڑھی ہوں گی، کہیں ڈرون حملے، کہیں میزائل حملے۔ ڈرون حملے بھی آپ کے اسلامی ملک پر ہو رہے ہیں، اور میزائل حملے رات بھی ہو رہے تھے، ہوتے آ رہے ہیں۔ کافر مسلمانوں پر جب چاہے جہاں چاہے حملہ کر دے، کچھ ٹیرر نہیں۔ اور مسلمان اپنے گھر میں گھسنے والے یہودی کا راستہ روکے، عیسائی کا، ہندو کا راستہ روکے، وہ کہے گا یہ ٹیررسٹ، کیونکہ یہ مجھے اپنے گھر میں گھسنے نہیں دے رہا۔ یہ کمزوری آج صرف اس لیے ہوئی کہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، اسے پسے پشت ڈال دیا، اسے ہم نے اوپر اونچا اٹھا دیا، ادب کے نام سے اپنی دسترس سے اس کو دور کر دیا۔ اور وہ بات آ گئی، قسموں میں اٹھایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں۔ اب وہ بات بن چکی ہے کہ طاق میں، کپڑے میں، خوبصورت میں لگا کر ہم اپنی اونچے کہیں طاق میں رکھ دیتے ہیں، اسے پڑھ نہیں پاتے۔ بہت وہ بھی خوش نصیب ہیں، کم از کم رمضان میں تو ایک مرتبہ اتار لیتے۔ لیکن کیا قرآن صرف رمضان کے لیے نازل ہوا تھا؟
قرآن مسلمان کی زندگی کا لائحہ عمل ہے، 24 گھنٹے اس کے ساتھ تعلق رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم کرنے، قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔ تسبیح کیا ہے اور اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تسبیح تو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ایک ہے نماز تسبیح۔ اب مسئلہ پھر آ کے رک جائے گا کہ یہاں تسبیح کیا ہے، میرے خیال نماز تسبیح کہتے ہوں گے، کیونکہ یہ تو سب کو معلوم ہے، ایک لکڑی کی، ایک چاندی کی، ایک سندل کی، ایک فلاں کی، یہ جو تسبیح دانوں والی ہے، یہ جو ہندوؤں سے چل کے آئی مسلمانوں میں نہیں تھی۔ یہ تسبیح کا وجود مسلمانوں میں کبھی نہیں رہا، یہ آ گیا باہر سے، ہندوؤں کے پاس تھی، یہودیوں کے پاس تھی، مسلمانوں میں بھی آ گئی، آج مسلمان بھی کر رہے ہیں، اور کچھ مسلمان اس پر تسبیح گنتے ہیں، کچھ مسلمان اس پر گالیاں بھی گنتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، دانا بھی چل رہا ہے، اور تیری یہ اور وہ بھی کیے چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک عادت بنائے ہوئے ہیں کہ ہاتھ میں تسبیح رہنی چاہیے، اور یقین مانے نوجوان طبقہ میں یہ ایک ایسی عادت بنتی جا رہی۔ پہلے شروع میں ہم دیکھتے تھے کہ سعودیوں میں ہے، اب ہمارے لوگوں میں بھی آ رہی ہے، ہمارے نوجوان میں بھی، جن کا تھوڑا سا بھی دین سے کچھ تعلق ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، گالیاں بھی دے رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، دانا بھی بر وقت گرتا رہتا ہے۔ یہ تسبیح مسلمانوں میں نہیں تھی، نہ کبھی رہی ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تسبیح کی، بلکہ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کی، اور وہ بھی دائیں ہاتھ پر۔ ہمارے دونوں ہاتھ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اہل علم نے فتویٰ دیا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی دونوں ہاتھ پہ کر لے تو کر لے، لیکن افضل دائیں ہاتھ۔ دائیں ہاتھ کانا یعقد بیمینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے تسبیح کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ یہ انگلیاں مستنطقات، قیامت کے دن ان کو نطق عطا کیا جائے گا، یہ بولیں گے۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا نا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، آج ہم ان کے منہ پر مہریں لگا دیں گے، آج ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، جسم کے اعضاء بولیں گے، انگلیاں بولیں گی کہ اے اللہ تیرے اس بندے نے مجھ پر تیرا نام گنا۔ تو یہ گواہی بنائیے، یہ لکڑی کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی۔ اور اگر یہ سوال ہے نماز تسبیح کے بارے میں، تو نماز تسبیح جو ہے اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، جن احادیث میں سے اکثریت پر کلام کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ ضعیف ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح بعض دیگر علماء نے لکھا ہے کہ ان تمام احادیث سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نماز کی کوئی اصل ہے، یعنی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، کبھی کبھی پڑھ لینی چاہیے، لیکن اس کے لیے جماعت نہیں، اس کے لیے اذان نہیں، اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں۔ کئی لوگوں نے جمعہ کا دن مقرر کر دیا، خواتین کے لیے تو مان لیا کہ چلے جی جمعہ کے جمعہ اکٹھی ہو گئیں، کچھ رونق ہو گئی، اور ساتھ ہی کچھ کھانے پینے کی محفل بن گئی، ساتھ نماز تسبیح ادا ہو گئی، لیکن اس کا نہ دن جمعہ ہے نہ دوسرا ہے۔ عمر میں ایک بار، سال میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار، روزانہ ایک بار، جس کو جتنی توفیق ہو وہ پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، اور اس کی امامت بھی نہیں ہے، اور خواتین امامت کے ساتھ باقاعدہ پڑھتی ہیں، ان میں سے ایک امام بھی ہوتی ہے، اور اگر 4 رکعتیں پڑھیں تو اس کا طریقہ یہاں میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، مختصر سا یہ کہ 4 رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ، اور یہ دن کو ہو سکتا ہے، رات کو نہیں ہوگا، کیونکہ رات کو کوئی سنت نماز 4 رکعتیں اکٹھی پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رات کی نماز صرف 2 رکعتیں، 2 کر کے ہے، لہٰذا یہ دن کو پڑھیں گے 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھ لیں گے، اور شروع میں سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم باعد بینی و بین خطایا، یا دعا کوئی ایک ثنا یا دعا، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی ایک سورت، اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یہ تسبیح ہے۔ یہاں 15 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدہ میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ، 2 سجدوں کے درمیان دعا کے بعد 10 مرتبہ، دوسرے سجدہ میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ، اور پھر جلسہ استراحت میں 10 مرتبہ۔ یہ 75 تسبیحات بنیں گی 4 رکعتوں کی، 300 تسبیحات۔ یہ ہے مختصر نماز تسبیح۔ اگر امام جہری نماز کے اندر
جہری نماز کو انہوں نے چھری لکھا ہوا ہے۔ اگر امام جہری نماز کے اندر سورہ فاتحہ جہری پڑھنا بھول گیا اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت شروع کرنے سے قبل اس کو یاد آیا اب دوبارہ سورت فاتحہ پڑھے یا صرف سورت اونچی آواز میں پڑھ کے ایک رکعت کو مکمل کر لے؟ سورہ فاتحہ مکمل پڑھ چکا، لوگ جو اس کے پیچھے ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ پڑھ چکے، جو پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے انہوں نے پڑھنی ہی نہیں ہے۔ اب جہاں اس کو یاد آیا فوراً یہ اپنی آواز کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دے، جو کہ جہری نماز کا حق ہے، اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، کیونکہ سورہ فاتحہ اس نے بھی پڑھی، پیچھے والوں نے جنہوں نے پڑھنی ہوتی ہے وہ تو یقیناً پڑھ ہی چکے ہوں گے۔ اور ایسے میں اگر سارے ہی سوئے ہوئے تھے تو کم از کم مؤذن کو تو جاگتے ہوئے ہونا چاہیے۔ جب دیکھا کہ یہ اونچی آواز سے شروع نہیں کر رہا، سبحانک اللہم و بحمدک پر کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر کوئی اللہم باعد بینی و بین خطایا پڑھتا ہے تو اس پر کتنا وقت لگتا ہے؟ اس کا اندازہ کر کے آپ سبحان اللہ کہیے تاکہ امام کو پتہ چلے کہ میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوں، وہ بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دے گا۔ شیعہ کے عقائد کے حوالے سے کتاب الشیعہ والسنہ ہے، اس کے پڑھنے سے کافی حد تک معلومات مل جاتی ہیں۔ یہ ہمارے بھائی نے آپ کی معلومات کے لیے بتایا ہے کہ شیعہ کے بارے میں معلومات چاہیے تو الشیعہ والسنہ کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے اور بہترین کتاب ہے، اور ان کے بارے میں 4 کتابیں ہیں۔ شیعہ کے بارے میں علامہ احسان الہی ظہیر کی کتاب 4 کتابیں ہیں، الشیعہ والسنہ، الشیعہ والتشیع، الشیعہ واہل البیت، الشیعہ والقرآن۔ 4 کتابیں علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی، ان میں سے شیعہ و سنت کے نام سے اردو ترجمہ ہو چکا ہے، بہترین کتاب ہے، اور انہی کی ایک کتاب کا نام ہے البریلویہ، بریلویت، اسی نام سے اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اور اس شیعہ سنی تو تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کے عقائد کا تو لوگوں کو عموماً پتہ ہے۔ یہ کتاب بریلویت ہے جو پڑھنے کے لائق ہے، اسے پڑھیں، دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی دنیا غلط عقائد لے کے اپنے آپ کو فن خواں قسم کا مسلمان سمجھتی ہے۔ میں ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، 5 مرتبہ اللہم حسبنی حسابا یسیرا پڑھتا ہوں۔ میرا یہ عمل بہت عرصے سے چل رہا ہے، لیکن اب میں نے سنا ہے کہ وقت اور تعداد کا مخصوص کرنا بدعت ہے۔ آپ نے صحیح سن لیا ہے، جو چیز ثابت نہیں اس کو اپنی طرف سے آپ بنا لیں گے، طے کر لیں گے یہ 7 مرتبہ، یہ 5 مرتبہ، تو وہ جائز نہیں ہے۔ اللہم اجرنی من النار دعا ہے، کرتے رہیے، اور اللہم حسبنی حسابا یسیرا دعا ہے، کرتے رہیے، لیکن 5 اور 7 کا عدد جو آپ نے طے کر لیا ہے اس کو چھوڑ دیجئے۔ 500 مرتبہ کہیے، 700 مرتبہ کہیے، لیکن 700 پہ آ کے بھی پکے نہ ہو جائیے کہ ہر مرتبہ کبھی 5، کبھی 4، کبھی 3، کبھی 1، جتنا موقع ملے اس عدد کو چھوڑ دیجئے۔ پچھلے جمعے آپ نے لکڑی کے ماڈل کے رزق کے متعلق کہا کہ یہ حرام ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ میرا تو کام ہی یہی ہے، مجھے نصیحت کریں اور یہ دعا بھی کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں۔ آپ کے ارادے اچھے ہیں الحمدللہ، اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ اگر کوئی آدمی ایسا ماڈل، یہ لکڑی کے ماڈل سے مراد وہی جو گھوڑے اور دب اور یہ اور وہ بھالو وغیرہ بنائے، کسی نے روئی کا، کسی نے پلاسٹک کا، کسی نے لکڑی کا۔ اب جس چیز کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا، بتوں کی پوجا کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا، اور ہم بت بنا بنا کے بیچیں۔ گھوڑا اگر اس کی پوری شکل بنائیں گے تو بت ہے، اگر انسان کی شکل بنائیں گے تو بت ہے، دب، بیئر یا بھالو اس کی شکل بنائیں گے تو بت ہے۔ اور ان چیزوں کو بنانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی جاندار کی اس طرح تصویر بنائی یا اسٹیچو بنایا، قیامت کے دن اللہ اسے کہے گا کہ اس میں جان ڈالو، نہ جان ڈال پائے گا، نہ عذاب سے چھوٹ پائے گا۔ اس سے بڑھ کر دلیل اس کام کے حرام ہونے کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نصیحت کیجئے اور میں اس کام کو چھوڑ دوں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ کو اس سے اچھا کام عطا کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا، اسی طرح کا سیم سوال جو ہے ان سے کر دیا کسی مصور نے، کہا کہ میں تو تصویر کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا تیرا بھلا ہو، اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم اس چیز کی تصویر بناؤ ما لا روح فیہ، کہ جس میں جان نہیں۔
پہاڑ کی، دریا کی، درخت کی، یہ کی، وہ تصویریں بناؤ تو کوئی بات نہیں۔ اب آپ کو تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ لکڑی سے پہاڑ کیا بنے گا؟ پہاڑ تو بن جائے گا، دریا وغیرہ یہ وہ درخت لکڑی سے اگر آپ بنا سکتے ہیں تو بنائیں۔ اگر جاندار کا کوئی بت بنائیں گے، اس کی قیمت کھائیں گے تو یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ جن جن کے بھی کام اس طرح کے غلط سلط ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی جان چھڑائے۔ یہ جو فوٹوگرافرز ہیں، ان کا ذکر تو آ گیا نا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ شدید ترین عذاب جن لوگوں کا ہوگا وہ مصور ہوں گے۔ اب یہ حدیث سن کر بھی ایک آدمی کہے کہ چلو جی اگر میں اپنا اسٹوڈیو بند کر دوں گا تو لوگ دوسرے سے بنوا لیں گے۔ تمہیں پرائی کیا پڑی، تم اپنا آپ سنبھالو، لوگ دوسرے سے بنا لیں۔ کئی لوگ ہیں انہیں کہیں کہ بھائی یہ شیو کرنے والا کام ٹھیک نہیں، تو کہیں گے میں بند کروں گا تو دوسرا بنا دے گا۔ لوگوں کو چھوڑے، آپ صرف اپنا دیکھیں کہ میں اپنی روزی کو جائز اور حلال کروں، نہ فوٹو بناؤں، نہ شیو کروں، نہ یہ نہ وہ۔ اور اب کوئی کہاں سے کراتا ہے، کراتا رہے۔ پرفیوم کے اندر 85% الکحل ہوتا ہے، کیا اس کا استعمال جائز ہے؟ نیز اس کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ الکحل کی خرید و فروخت پر اسلام نے پابندی لگائی ہے۔ الکحل کی خرید و فروخت پر اگر اسلام نے پابندی لگائی ہے تو آپ 85% الکحل بیچتے ہیں، یہ جائز کیسے ہوگا؟ دوسرا فتویٰ تو آپ کا ہے، الکحل چونکہ نجس ہوتا ہے، یہ صحیح بات ہے، الکحل نجس ہے، اور جو نجس چیز ہے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں معلوم کہ پرفیوم میں 85% الکحل ہوتا ہے۔ اگر اتنا الکحل ہے تو میرے بھائی چھوڑیں، یہ کام چھوڑیں، الکحل کو لگانا اپنے جسم پر ملنا چھوڑیں۔ بہترین قسم کے تھوڑے قیمتی لیکن اتنے قیمتی بھی نہیں، یہ جو پرفیوم آپ کہہ رہے ہیں 150، 200، 250، 500 ریال کی اتنی بڑی، یہ جتنا یہ آپ کے سامنے پڑا نا یہ ریکارڈنگ سسٹم، اتنی سی شیشی 400، 500 ریال کی مل رہی ہے، اس میں 5، 7، 10 مرتبہ یوں کریں تو وہ ختم ہو جاتی۔ اب اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ دہن العود لے لیجئے، دہن الورد، یہ گلاب کا روز، بہترین خوشبوئیں، گرمی کے موسم میں کمرے میں ایک آدمی ورد لگا کے داخل ہو جائے، یقین جانے کہ طبیعت خوش ہو جاتی۔ اب یہ لے لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ الکحل ہے، اور وہ بھی 85% کے قریب ہے۔ حیدرآباد دکن میں مسلم کچھ فسادات ہو رہے ہیں، مسلمان پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، وہ حیدرآباد دکن میں ہوں، وہ افغانستان میں ہوں، عراق میں ہوں، پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، دنیا کے کسی مسلم غیر مسلم ملک میں ہوں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا اور ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا، یہ دونوں کے بارے میں، ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے لیکن ٹوپی ہو تو اس کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی یا عمامہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی بغیر ٹوپی کے پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر نماز بغیر ٹوپی کے ہو جاتی ہے تو پھر یہ کرائے کی ٹوپیاں یا تبرع، کرائے کی نہ صحیح کرایہ تو نہیں لیتے لیکن خرید کے لا کے احسان تو کرتے ہیں نا نمازیوں پہ، مسجد پہ لا کے ٹوپیاں رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے پاکستان انڈیا میں پہلے کھجور کے پتوں کی پٹھے کی ٹوپیاں ہوا کرتی تھی، اب پلاسٹک کی نکل آئی ہیں، اب شاید کوئی اور بھی اچھا آپشن آ جائے اور اچھی نکل آئیں۔ خوبصورت ٹوپی نکلتی ہے جس کا ہونا ضروری نہیں، لیکن اگر کسی کے پاس نہ ہو تو مسجد کے قریب پڑی ہوئی مل جاتی ہے، ڈال لیں۔ اور کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ نمازی بڑے متعاون ہوتے ہیں، کوآپریٹو، آپ جلدی میں آئے، نماز پڑھنے لگ گئے، آپ ٹوپی سر پہ نہیں رکھ سکے، وہ عذراء کرم جائیں گے، ٹوپی لا کے آپ کے سر پہ ٹھونس دیں گے کہ یہ شاید بھول گیا ہوگا یا کیا بات ہے۔ ٹوپی کا رکھنا اتنا ضروری نہیں لیکن اس کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں جس کا رکھنا بہت ضروری ہے، سنت نبی نہیں سنت انبیاء ہے، وہ ہے داڑھی۔ داڑیاں بھی لا کے رکھا کیجئے مسجد میں تاکہ جس کے داڑھی نہیں وہ آئے اور وہ بھی چپکا لے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کیجئے۔ اب ٹی شرٹ کی بات ہے کہ ٹی شرٹ کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، تو ٹی شرٹ یہی ہے نا جس کے اتنے ہوتے ہیں، بنیان جو ہوتی ہے بازوؤں والی، اس بنیان کا اور ٹی شرٹ کا سائز ایک ہی ہوتا ہے۔
ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے کندھے ڈھک جاتے ہیں۔ اب ٹی شرٹ کے سامنے لکھا ہوا ہے آئی لو یو، یہ نماز پڑھنے آیا ہے یا کسی اور رنگ میں گھوم رہا ہے؟ پیچھے لکھا ہوا ہے ٹچ می ناٹ۔ یہ بدتمیزیاں جو ہیں، ان بدتمیزیوں پر مشتمل کپڑا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اوپر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی پاپ سنگر کا فوٹو، کسی اور میراثی کا فوٹو، کسی اور کا فوٹو۔ اگر اس طرح کی ٹی شرٹ ہوگی تو اس میں نماز نہیں ہوتی۔ اور کچھ ایسے کپڑے ہیں کہ جن میں بڑے باریک نام لکھے ہوئے تھے، موٹا نہیں آپ نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن خریدتے وقت پہلے اچھی طرح دیکھ لیں اس میں کیا کیا عبارتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر کہیں کوئی شریعت کے مزاج کے مخالف عبارت ہے تو اس سے بچیے، اور اگر کوئی صاف ستھری ٹی شرٹ ہے، صرف ٹی شرٹ ہے، تو اس میں نماز ہو جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ آدمی نفل پڑھ رہا ہو اور کوئی آدمی پیچھے مقتدی کی طرح کھڑا ہو جائے جبکہ امامت کا ارادہ نہ ہو تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی نفل پڑھ رہا تھا اور پیچھے سے کوئی آ گیا اور اس کو امام سمجھ کر اس نے ہاتھ لگایا، آ کے کندھے پہ ہاتھ لگاتے ہیں کہ بھائی میں بھی تیری گاڑی کا سواری ہوں، میں بھی تیرے ساتھ ہوں، تو ٹھیک ہے، آپ اس کو امامت کروا دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز تہجد کی نماز شروع فرمائی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اٹھ کر آئے اور آپ کی بائیں طرف کھڑے ہو گئے، آپ نے سر سے پکڑا، گھما کے دائیں طرف لے آئے۔ تو اس سے جماعت، نفل کی جماعت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی آئے تو یہ آدمی امام بن جاتا ہے، یہ جائز ہے، اس میں ایسا کرنا ممکن ہے۔ پچھلی مرتبہ ایک پرچی کسی نے دی تھی، وہ میری جیب میں تھی، میں نے دیکھا ہے کہ میں شاید وہ نکال چکا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ بیعت کرنا کیسا ہے، تو اس میں انہوں نے کچھ حدیث کو حوالہ بھی دیا ہوا تھا۔ بیعت کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لیا کرتے تھے۔ آپ جب کوئی مسلمان ہوتا تو بیعت لیتے، اور موقع بموقع آپ نے یہ محفل باقاعدہ قائم فرمائی کہ لوگ بیعت کریں۔ عورتوں سے آپ نے اپنی پوری عمر میں کبھی ہاتھ ملا کے بیعت نہیں لی۔ ہمارے پیروں کے تو آج کل بڑے وارے نیارے ہیں نا، ہاتھ ملاتے ہیں، بلکہ پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے ایسے وظائف مل رہے ہیں۔ اور پیٹ پہ نہیں، کچھ عرصہ پہلے ایک ٹیلی ویژن نے ایک بات نشر کی، کہا کہ ابھی بی بی ذرا ہلنا نہیں، ہم آپ کے پیٹ میں صفائی کر رہے۔ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے یہی کاہن مولوی جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم دم کر رہے ہیں، پیٹ میں جو بیماری ہے اس کو نکالنے کے لیے پیٹ میں گھسے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہاتھ تک نہ لگائیں اور ہمارا یہ کاہن اندر تک چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، اس طرح نہیں۔ بہرحال اگر آج کوئی امیر المومنین اپنے پورے علاقے، جیسے سعودی عرب میں بیعت لی جاتی ہے، حاکم خاندان کے لوگ پہلے بیعت کرتے ہیں، اس کے بعد قبائل کے سردار آ کے بیعت کرتے ہیں، قبائل کے افراد سردار آ کے حاکم کی بیعت کرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ بیعت کس کی لی جائے گی؟ جو حدود اللہ کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو اپنے ملک میں اسلامی قانون کو نافذ کر سکتا ہے، اپنے علاقے میں کر۔ اب ہمارے یہاں پاکستان میں، انڈیا میں گلی گلی میں بیعت لینے والے موجود ہیں۔ اب وہ کون سا ان کا ملک ہے، کون سی ان کے پاس حکومت ہے، کون سی وہ حدود نافذ کرتے ہیں؟ اس طرح قدم قدم پر بیعت لینے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیعت با یا اور تا کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس میں عین نہیں ہوتی، کیونکہ بیعت کا معنی سمجھتے ہیں نا، یا بیعت کا معنی گھر ہوتا ہے۔ یہ گھر لوٹنے والے گھر کے اندر آئے، گھر والوں کی بیعت لی، جاتے ہوئے گھر والوں کی بیٹی اٹھا کے لے گئے، ایسے واقعات آن دی ریکارڈ موجود ہیں۔ پیر صاحب بیٹی لے گئے، پیر صاحب اس کی مرید کی بیوی لے گئے، یہ وہ بیعت ہو سکتی ہے، شرعی بیعت نہیں۔ شرعی بیعت اس سے لی جا سکتی ہے جو حدود الہیہ کو نافذ کرے، امیر المومنین ہو، حاکم بلد ہو، وہ مولوی ہو، غیر مولوی۔ یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ صرف بادشاہ ہی ہو، عالم ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنے نیک لوگوں کو حاکم بنایا اور وہ حاکم رہے اور ہوں گے، اب بھی ہوں گے۔ حاکم ہے، حدود الہی نافذ کرتا ہے اور اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والا ہے، آپ اس سے بیعت لیجئے۔ آپ تو بیعت ان کی بھی ہو رہی ہے، نہ داڑھی ہے، نہ مونچھ ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، کوئی چیز نہیں، لیکن پیر ہیں بڑے مانے ہوئے، وہ بھی بیعت لے رہے ہیں۔ یہ بیعت جو ہے وہ شرعی بیعت نہیں، نہ ایسا جائز ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔